بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيد المرسلين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء حلية وحلية القرآن صوت الحسن. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا ایک زیور ہے اور قرآن کا زیور اچھی آواز میں قرآن مجید کا تلاوت کرنا ہے. آج کا جو جلسہ ہے تلاوت قرآن اور مظاہرہ تلاوت قرآن کے عنوان سے جو برگزار کیا گیا ہے، یہ مسابقہ اور اس میں جو کاوشیں ہیں اور جو قرآن کے تعلق سے جو چیزیں ہیں، واقعاً رسول خدا نے جو بیان کیا ہے کہ حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ قرآن اچھی آواز سے حسن، قرآن کو اچھی آواز سے حسن عطا کرو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے. تو قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھنی چاہیے تاکہ قرآن مجید میں حسن جو قرآن مجید کا ہے وہ ظاہر ہو سکے. دوسرے مقام پر رسول خدا سے سوال کیا گیا ہے، یا رسول اللہ ای الناس احسن صوتا بالقرآن، کون اچھی آواز میں قرآن پڑھتا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ وہ شخص جب تم اس کی قرأت سنو تو تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ شخص جو قرأت کر رہا ہے خدا سے ڈرتا ہے. تو ایسا شخص جو تلاوت کر رہا ہے اور حکم آیا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یہ جو رک رک کر پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ آج کے اس دو قاری سے آپ نے جو سنا، اس طرح سے قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ سے قرآن مجید کی تلاوت کا جو شرف ہے ہمارے اس سرزمین پر چند قرہ کو جو حاصل ہے، اس میں ممتاز قرہ ماشاءاللہ سے قاری حافظ قاری علی افضل اور حسن عباس، اور بھی قرہ جو برابر قرأت سیکھے ہیں، مگر یہ دو ممتاز فرد کی جو برابر اس میں محنت کر رہے ہیں. قرآن مجید کے تعلق سے اور ہمارے جامع امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں کہ جو دو خصوصیت، ایک تو حوزوی تعلیم ہے. حوزوی تعلیم میں ماشاءاللہ سے ابھی تک 58 طالب علم جو اس حوزے میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں، حوزوی تعلیم کے اعتبار سے، بیرونی طلاب کے تعلق سے، اور مقامی طلاب تو ہیں ہی، جس میں فارغ التحصیل ہو کر ماشاءاللہ سے کئی ایک طالب علم، 17 سے زیادہ طالب علم جو معمم ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے. اور آپ جانتے ہی ہیں مولانا حجت الاسلام مولانا منتظر مہدی حیدری صاحب کو، کہ جو آپ کے سامنے ابھی موجود ہیں. اور اس طرح سے قم میں مولانا ابھی ناگپور کی سرزمین پر مولانا سید محمد حسن جعفری صاحب بھی ہیں. ہمارے اس جامع سے تعلیم حاصل کر کے قم میں بہت سے طلاب ابھی بھی مشغول ہیں اور بہت سے طلاب فارغ ہو چکے ہیں. اور اسی طرح سے نجف میں بھی اسی جامع امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے طلاب نجف میں بھی ابھی مشغول ہیں اور تحصیل علم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. تقریباً کئی طالب علم ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اس جامع سے خاص طور سے جو دارالقرآن کے عنوان سے جو تربیت کیا گیا ہے، ہمارے
برادر مولانا ذکی حسن صاحب اور حوزوی تعلیم میں ماشاءاللہ سے دونوں افراد جو حجت الاسلام مولانا سید حشمت علی زیدی صاحب بھی ہیں، جو ماشاءاللہ سے حوزوی تعلیم کے اعتبار سے درس خارج حکوم میں حاصل کر رہے تھے، اور اسی طرح سے مولانا ذکی حسن صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا خود تخصص ہے فلسفہ اور کلام میں، تو حوزوی تعلیم میں ماشاءاللہ سے دونوں استاد، لیکن ایک خاص دارالقرآن کہ جو ہمارے استاد محترم جو اس جامع کے بنیان گزار ہیں سرکار ملک العلماء رضوان اللہ تعالی علیہ، کہ جن کے ہاتھوں سے یہ دارالقرآن جو ہے وہ برگزار کیا گیا تھا، بنیاد رکھی گئی تھی، اور اسی زمانے سے ماشاءاللہ سے مولانا ذکی صاحب قبلہ جو ہے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ان کی خدمت ناگپور لیول پہ نہیں بلکہ ہندوستان لیول پر خدمت ان کی اجاگر ہے۔ جس طرح سے انہوں نے قاری اور حافظ اس جامع سے تربیت کیے ہیں، بہت آسانی سے لوگوں نے اسے دیکھا اور سنا، لیکن اس پر غور نہیں کیا۔ غور کرنے والی چیز ہے۔ سب سے اہم چیز جو مولانا کی کاوشوں سے جو پیش کیا گیا ہے وہ قرآن کا عربی لحن میں پڑھنا۔ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اردو لحن میں پڑھتے ہیں، لیکن مولانا ذکی حسن صاحب قمی نے خاص طور سے یہ ناگپور کی سرزمین پر، چاہے وہ جوان ہو، چاہے بچے ہو، چاہے وہ بوڑھے ہوں، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں رکھی تھی، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ اگر چاہیں تو قرآن کو عربی لحن میں پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ایک نہیں کئی افراد اس سرزمین پر قرآن کو عربی لحن میں پڑھنا سیکھ چکے ہیں اور قرأت بہت بہتر طریقے سے کر رہے ہیں۔ کئی قاری ماشاءاللہ سے آپ نے جو ہے وہ تربیت کیے ہیں، اور اسی طرح سے کہ جو کمی تھی مولانا فرمان علی صاحب حافظ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اسی طرح سے حافظ کی بھی کمی تھی کہ جو مکتب اہل بیت شیعہ اثنا عشری میں حافظ کی کمی تھی۔ بہت کم مدارس ہیں، اور اگر آپ خود تحقیق کریں جامعۃ المصطفیٰ کے ادارے سے دلی سے، تو ہمارا جامع امام موسیٰ کاظم ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اور سال گزشتہ مولانا ذکی حسن صاحب قمی صاحب کو ممتاز استاد کی حیثیت سے جائزے سے بھی نوازا گیا تھا، ان کو سند بھی دی گئی ہے اور ان کو جو ہے وہ نوازا بھی گیا تھا۔ تو انہوں نے حافظ، آپ جانتے ہیں مظاہرہ حفظ بھی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے، حافظ سید اعجاز جو دموں سے متعلق ہے کل قرآن انہوں نے حفظ کیا تھا، اور اسی طرح سے حافظ شبیہ رضا جو مبارک پور سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی کل قرآن حفظ کیا ہے، اور اسی طرح سے عمار اختر جنہوں نے 10 پارے سے زیادہ 12 پارہ حفظ کیا تھا وہ بھی مبارک پور سے تعلق رکھتے ہیں۔ سید علی حسن جو ہے زیدی، یہ بھی چند پارے انہوں نے حفظ کیے تھے جو آکولہ سے تعلق رکھتے ہیں، شاید آپ لوگ بھول چکے ہیں، فراموش کر دیے، لیکن مدرسہ حسینیہ میں مظاہرہ حفظ قرأت قرآن اور حفظ قرآن ہوا تھا جس میں یہ افراد شریک ہوئے تھے۔ مولانا محمد حسن صاحب بھی اسی طرح سے، اور اسی طرح سے تونگر حسین جعفری جو حیدرآباد سے ہے انہوں نے بھی حفظ کیا تھا، وہ بھی برابر حافظ تھے۔ اور سب سے آخر میں جو قرآن مجید حفظ کیے ہیں وہ مولانا سید افسر حسین نقوی صاحب جو چھتیس گڑھ سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی قرآن مجید کے حافظ تھے۔ ماشاءاللہ سے اتنے سارے حافظ جو مولانا ذکی نے تربیت کی ہے اس جامع میں، اور جو وعدہ جو دونوں استاد ہمارے مولانا سید حشمت صاحب بھی ہیں اور مولانا ذکی حسن صاحب بھی ہیں، جو آغا صاحب سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پر برابر پائبند ہے اور کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ خداوند تعالیٰ ان کی محنتوں کو جو ہے تو قبول فرما اور اجر عظیم عنایت۔ قاری علی ابوذر کو آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ترتیل میں بھی ان کا جواب نہیں، تحقیق میں ان کا جواب نہیں، دعا، اذان، اور اسی طرح سے قاری حسن عباس صاحب بہترین ترتیل کرتے ہیں، بہترین اذان اور بہترین دعا،
دیکھیے آج یہ جو اس جامع سے جو مؤذن حضرات نکلے ہیں تو آج بڑا افتخار ہے کہ حیدری مسجد کے گلدستے سے جو اذان ہوتی ہے وہ بہترین اذان ہوتی ہے. یہ جامع امام موسیٰ کاظم کی تربیت کرتا ہی تو لابھ ہے کہ جو اس مائک سے اتنی بہترین اذان دیتے ہیں کہ جو بہترین واقعاً اذان ہے, اور اس طرح سے دعا بھی پڑھتے ہیں. اسی طرح سے قاری جان جعفری بھی ہیں کہ جو ترتیل سیکھ رہے تھے, درمیان میں انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اور ہم یہ دعا کریں گے اور یہ عہد کریں گے کہ اگر واقعاً ہم قرآن مجید کو عربی لحن میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو آج آپ لوگ اسی محفل پہ, اسی فرش پر وعدہ کریں قرآن مجید سے کہ آپ اسی استاد کے زیر نگر اور اسی جامع میں انشاءاللہ تعالی عربی لحن میں قرآن ضرور سیکھیں گے. اس لیے کہ قرآن مجید واقعاً فریاد کرے گا کہ اگر ہم قرآن کو قرآن کے طریقے سے نہ پڑھیں تو صد حیف ہے. واقعاً قرآن کو ہمیں قرآن کے طریقے سے پڑھنا چاہیے. آخر میں یہ دعا کروں گا کہ خداوند تعالیٰ اس مدرسے کے بانی کے قبر کو تو قرآن سے منور فرما, خداوند تعالیٰ ان کو اجر عنایت فرما, ان کے اعمال کو قبول فرما اور ان کے جو ہے وہ حسنات کو تو اضافہ فرما. خداوند تعالیٰ ایک سورہ فاتحہ محترمہ خانم فاطمہ حضرہ اور مولانا اکبر علی صاحب کے روح سے سائن فرما.